اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی جو ہم نے سنا حرام کے بارے میں، حرام لقموں کے بارے میں، کیا حرام کھا سکتے ہیں؟ جواب دو۔ کھا سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں؟ کوئی لے رہا ہے تو دے سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں، درمیان میں کھڑے ہو سکتے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ لیں گے تو زور سے لیں گے تو کیا 2 لقمے کی روٹی کے لیے جہنم خرید رہے ہیں ہم؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب اتنا بتا دیے کہ حرام ہے، اب لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں علم یعنی رزق حاصل کرنے کے ذرائع بھی بتائے کہ کیا حاصل کرنے کے؟ رزق کے معنی صرف کھانا نہیں۔ آپ قرآن اور حدیث آپ پڑھیں گے، کچھ جانیں گے، رزق کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے جو عطا کیا اسے رزق کہیں گے۔ ہمارے پاس مشہور ہو گیا رزق کا معنی صرف روٹی کھانا جو بھی ہم کھاتے ہیں۔ رزق کا مفہوم اللہ نے جو بھی دیا ہے سب کیا ہے؟ رزق۔ صحت کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ جمعے کا خطبہ نہیں ہے، جمعے کا خطبہ نہیں بول سکتے آرام سے۔ کپڑے کیا ہے؟ اولاد کیا ہے؟ صحت کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جو بھی اللہ نے دیا، اللہ کی بنائی ہوئی ساری نعمتیں جو انسان کے لیے ہے وہ رزق کہلایا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس بہت مشہور ہو گیا صرف کھانا پینا جو ہے رزق کہلایا جاتا ہے۔ اب دیکھو، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے نہیں ہے نا؟ کیا شریعت میں رزق حاصل کرنے سے روکا ہے؟ اپنے حصے کی روزی روٹی کمائی، اچھی زندگی، لگژری زندگی، 5 اسٹار زندگی، کیا اسلام نے روکا ہے؟ روکا ہے۔ لیکن اسلام نے بعض طریقے بتائے ہیں اس روزی کو حاصل کرنے کے۔ ابھی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ لوگوں نے سنا حرام کے طریقے سب ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے، چاہے ہم بھوکے رہ جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، بلک کر مر جائیں گے، انشاءاللہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے، یا رب اب تک بچا کر رکھا آگے بھی بچا کر کے رکھ انشاءاللہ۔ اب جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کی باتیں ہیں، غور سے سنیے۔ شریعت میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان کی روزی کا مسئلہ انسان کے پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہے معلوم ہے؟ پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث بھی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، 50,000 سال پہلے۔ اور ایک حدیث کیا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے دنیا کی مقررہ ہے۔ ساری حدیثیں آپ کے نظر میں سنے ہیں سب۔ جب انسان کی ساری روزی مقرر کر دی گئی ہے، کیوں ہم لالچی بن کر کے حرام کی طرف جائیں گے؟ شریعت نے کچھ طریقے بتائے ہیں حلال کمائی کے، وہ جان لیں گے انشاءاللہ، ہم مختصر سے جانیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز دیکھو، جائز جو طریقے ہیں اسلام نے، تجارت کر رہے ہیں بہت بہترین، کوئی بھی تجارت، حرام چیزیں نہ ہو۔ خون بیچ رہے ہیں حرام ہے، خنزیر کا گوشت، فلاں شراب بیچ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو سماج کے لیے، انسانوں کے لیے ساری چیزیں جو حرام ہیں ہم اس سے بچیں گے انشاءاللہ، لیکن حلال تجارت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ ہاں چلو بھئی، اگر تجارت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے جو ہم مینوفیکچر کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت۔ کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم کہیں نوکری کر سکتے ہیں، جائز ہے اسلام میں۔ یہ ساری شکلیں ہیں، ان ساروں کو اپنانا ہے۔ آئیے چند ایسی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں رزق دیا جائے گا یہ کام کرو گے تو، یہ کام کرو گے تمہارے حصے کی روزی مقرر ہے۔ ہو سکتا ہے آج یا کل یا پرسوں یا آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، یا ہمارے بدعمالیاں ہیں جس وجہ سے روزی رکی ہوئی ہے، جس وجہ سے ہم پریشان ہیں، سارے مسائل۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض
باتیں ہمیں ایسی بتائی ہیں، آپ اگر ان کو انجام دیں گے آپ کے حصے کی روزی جلد بھی آ سکتی ہے، لیکن مقررہ وقت میں بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ کے اور آپ کے روزی کا ملاقات ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، مرنے سے پہلے آپ کی روزی آپ کے ہی ہاتھ لگے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں لگے گی، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ چند باتیں، پہلی بات جو ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہا، اللہ رب العالمین روزی دینے والی ذات ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا ویسی جگہ سے اس کے روزی کا انتظام کیا جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے معلوم بھی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کب آیا، یہ معاملہ کب ہوا تھا، لیکن کب فائنل ہو رہا ہے، اس کا منافع اب آ رہا ہے۔ پہلی چیز جس کی کمی ہے ہمارے اندر وہ ہے تقوی کی۔ میرے بھائی، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں کے بیچ میں رہو، تنہائی میں رہو، خاندان والوں کے ساتھ رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو، رشتہ داروں کے ساتھ رہو، جہاں بھی آپ زندگی گزار رہے ہو اللہ سے ڈرو۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آپ نماز میں غلطی کر رہے ہوں گے، مسجد کے امام یا کوئی بھی آپ کی اصلاح کر دیں گے، حقوق میں کوئی غلطی کر رہے ہوں گے، رشتہ دار آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ اپنے تجارت میں، کاروبار میں غلطی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ کچھ لے رہے ہیں اللہ سے ڈرو، کچھ دے رہے ہیں اللہ سے ڈرو، کھا رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائی، حصول رزق میں، رزق حاصل کرنے میں تقوی کا بہت بڑا کام ہے، یاد رکھو۔ لوگ جنگلوں میں پل رہے ہیں، قریوں میں پل رہے ہیں، غیر آباد جگہوں پر پڑ رہے ہیں، قیدیوں میں پل رہے ہیں، ان کے حصے کا روزی انہیں پہنچ رہا ہے، سب ان کی تقوی کی بنیاد پر۔ یاد رکھو، سب سے پہلی چیز رزق حاصل کرنے کی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ کیا ہے پہلی چیز؟ ویسا تقوی جیسا اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، ویسا نہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ویسا تقوی ہم اختیار کریں گے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم بندے کو جو ہے اسے روزی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری چیز، ایک چیز یاد رہے گی انشاءاللہ، دوسری چیز اللہ پر توکل کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا۔ ویسا توکل کرنا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ بہت سارے ہمارے سماج میں ہیں مرد احباب، گھروں میں پڑے رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، خواتین کام کاج کے لیے نکلتی ہیں، گھر کے کام کے لیے نکلتی ہیں، اور یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائی، ہاتھ پیر مارو۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا توکل کے تعلق سے، اونٹ کے بارے میں جب پوچھا گیا، اعقلها وتوکل علی اللہ، اونٹ کو باندھو پھر اس پر بھروسہ کرو، محنت کے لیے گھر سے نکلو، حلال روزی کی تلاش میں نکلو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور توکل کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، کل پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مقروض تھے، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے فلاں جگہ سے جو ہے 2 لاکھ روپے آ گئے۔ ہم پریشان، کہاں سے اتنے پیسے آ گئے؟ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے کہ پے ٹی ایم کے جو اپلیکیشن یوز کرتے ہیں اس میں سود پر پیسے دیتا ہے، اس میں دیتا ہے، اس میں سے لے کر کے قرضہ، ضروریات، فلاں فلاں فلاں، گاڑی، نئی گاڑی، سب لے رہے ہیں۔ ایسے کتنے چور دروازے ہیں جو ہمارے پاس آ کر کے دستک دیتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں توکل کرو، بھروسہ رکھو، حلال روزی کی فکر کرو۔ کتنی چیز ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 2 ہوئی۔ یہ بہت حصول رزق ہے، تقریباً 25 سے 30 ہے، میں آپ کے سامنے 10 ہی بولوں گا انشاءاللہ۔ کتنے بولوں گا؟ یاد رکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ تقوی۔ دوسری چیز توکل، بھروسہ۔ تیسری چیز دل جمعی سے اللہ کی عبادت۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن جسم حاضر ہوتا ہے، دل غائب رہتا ہے۔ ہم نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز میں بھی ہم دنیاوی مشغولیات میں ہوتے ہیں، ہماری ذہن دنیا کی کام کاج کے حساب و کتاب میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، ایک حدیث جبرائیل ہے جس میں کہا گیا، اللہ اکبر، بہت لمبی حدیث ہے جی، جس میں کہا گیا اگر بندہ صحیح معنوں میں
دل جمعی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نبی نے کہا وسدو فقرک، اس کی زندگی کا جو فقر و فاقہ ہے دور کیا جائے گا۔ کیا دور کیا جائے گا؟ فقر و فاقہ دور کیا جائے گا، اور ایسے بندے کو جو ہے بے نیاز کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ دل جمعی سے عبادت ہونا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، دل جمعی سے عبادت کرنا۔ اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، بھروسہ رکھنا اللہ سے، میں مانگ رہا ہوں اللہ سے، اللہ میری آواز کو سن رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کامل یقین رکھو میری آواز، میری ندا اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ دل جمعی سے عبادت کرنا۔ 3 ہو گئے۔ چوتھی چیز جو بہت کمی پیشی ہے، ہمیں اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اللہ کے دربار میں توبہ کرنا، استغفار طلب کرنا۔ چوتھی چیز استغفار طلب کرنا۔ استغفار طلب کرنا اللہ سے، یا رب میری مغفرت فرما دے۔ اس کا بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استغفر اللہ۔ کیا ہے؟ زیادہ پڑھتے رہو استغفر اللہ۔ اس کے اتنے فائدے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، نیکیاں بڑھ جائیں گی، محسوس بھی نہیں ہوگا، مغفرت ہو جائے گی، محسوس بھی نہیں ہوگا۔ سید الاستغفار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بالیقین کوئی آدمی وہ دعا پڑھتا ہے سید الاستغفار کی، شام تک اگر مر گیا تو مغفرت ہے، جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنے فائدے ہیں۔ اور استغفار کے بارے میں سورہ نوح میں کہا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ سے استغفار طلب کرو، وہ غفار ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آسمان سے رحمت والی بارش بھی اتارے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چابی ہے جو ہم بھول کر کے بیٹھ گئے۔ بہت آسان ہے، بہت چھوٹا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی اتنی تعلیم ہے کہ بیت الخلاء جا کر آئے تو اللہ کی مغفرت، غفرانک، نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو استغفر اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کئی عبادات ہیں جس میں استغفار کا ذکر ہے، لیکن ہم یہ وہ ابواب ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم یاد رکھیں گے اور پابندی کریں گے۔ یہ حصول رزق کے ذرائع میں سے ہے، رزق حاصل کرنے کے طریقے اپنے مقدر کا۔ کتنے ہوئے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 استغفار، نمبر 5، پانچواں لے کر کے جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، روزی میں کشادگی چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، وہ چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داریاں توڑنا نہیں ہے، 2-3 لمحوں کا کام ہے رشتہ داریاں توڑنا۔ اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، رزق میں کشادگی بھی، عمر میں برکت بھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ نبھائیں گے رشتہ داریاں؟ لڑائی جھگڑے غصے سب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، اجنبی تو لڑتا نہیں ہے، رشتہ دار ہی مایوس ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، محبت بھی بانٹتے ہیں، نفرت والی نگاہیں بھی دیکھتے ہیں، پھر مل جل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بار ہم لڑ لیے اور سالوں سال بائیکاٹ کر کے نعوذ باللہ اتنی باتیں کہتے ہیں، تیری جنازے میں میں نہ آؤں، میرے جنازے میں تو نہ آئے۔ غلط ہے سب۔ صلہ رحمی کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ کتنے ہوئے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ یاد رہے گا؟ 5 کافی ہے اور 5 دوں؟ 5 کافی ہیں تو میں انشاءاللہ آگے بڑھ جاتا ہوں، اور 5 لینا ہے، سن کر کے جائیں گے انشاءاللہ، یاد رکھ سکتے ہو تو دوں گا انشاءاللہ۔ چلو، چھٹی چیز، ہم خرچ کرتے ہیں دن رات اپنے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، سب کے اوپر، لیکن کبھی ہمارے پاس پورے ماہ کے انکم میں سے کوئی ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہم لگاتے ہیں، جو دیتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے صدقات کو قبول فرمائے، ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسا کام ہے، آپ ایک چیز خرچ کرو،
اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جو ہے اللہ رب العالمین نیکیاں بھی دے گا، بہتر بھی دے گا۔ ایک چیز وما انفقتم من شیء، ایک چیز کوئی بھی دے دو لیکن بیکار ہونے والی نہیں۔ بسا اوقات بعض جگہوں پر انویسٹ کرتے ہیں، کبھی اصل بھی آتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی منافع بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس میں نقصان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، دنیا میں بھی فائدے اور آخرت میں بھی فائدے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کتنی احادیث آپ سن رکھے۔ 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ اکبر، اس کا 10 کا 10 کا 10 ان گنت ہو جائیں گے نیکیاں۔ کتنا ہوا یہ عمل؟ 6واں عمل، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اور اسی طریقے سے انفاق میں ایک اور چیز ایڈ کر لو، 6واں ہو گیا انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کر۔ اسی میں سے 7واں ایک زمرہ ہے، اس کا تعلق بھی انفاق میں سے بھی ہے لیکن خاص ہے۔ کوئی علم حاصل کر رہا ہے، دینی علم حاصل کر رہا ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، پڑوس کا بچہ تو ہوگا جسے آپ دینی علم سکھا سکتے ہیں۔ پڑوس کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ پڑھا سکے، اس کے اخراجات برداشت کر سکے، آپ ریسپانسرز تو بن سکتے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دینی علم کے لیے کوئی نکلا ہوا ہے، شرعی علم کے لیے کوئی نکلا ہوا ہے، یا ایسے علم کے لیے کوئی نکلا ہوا ہے جس سے سماج کو کچھ فائدہ پہنچنے والا ہو، ویسے بچوں کے علم کو ریسپانسز بننا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمانے جاتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، میرا بھائی ایک ہے جو نہ کماتا ہے نہ محنت کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، بس حصول علم میں لگا ہوا ہے، علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سے آ کر کے شکایت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ اکبر، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تجھے جو روزی مل رہی ہے، جو رزق کے دروازے اتنے کشادہ ہیں تیرے لیے، وہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے تیرے بھائی کے بدولت تیرے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان بچوں کو تیار کریں جو سماج کے لیے کام کرتے ہو، دین کے لیے کام کرتے ہو، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، للہیت کے ساتھ کام کرنے والے، ویسے بچوں پہ خرچ کرنا بھی ہمارے مال میں اضافے کا باعث ہے، رزق حاصل کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ کتنے ہوئے؟ یاد رہیں گے ساتھ؟ چلو اس کے بعد 8ویں، معاشرے میں کتنے کمزور لوگ ہیں پڑوس میں ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، کتنے ہیں؟ سب ہیں۔ ان کی مدد کرنا یہ بھی رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مدد کس کی کر رہے ہیں ہم؟ ان کی کر رہے ہیں، لیکن یہ مدد کرنا بھی علم حاصل کرنے کا ایک رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے بھی رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 8، 9، 10 بول کر کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ 9واں جو طریقہ ہے، کوشش یہ کرو اللہ سے دعا کرو۔ کتنی دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کتنی دعائیں ایسی ہیں اللہ کے نبی نے مانگ کر کے دکھائے کہ اللہ سے مانگو ایسے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرض کا بوجھ بھی سر پر پہ ہے، پریشانیاں بھی سر پر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل۔ کئی ہیں ہم جن ماشاءاللہ ایک یہ دعا پر جو ہے تقریباً 15 دن محنت کیے تھے ہمارے نوجوان ساتھی، کئی لوگوں کو یاد کروانے کے لیے۔ بہت بہترین دعا ہے، اس کی پابندی کرو۔ یہ دعائیں ہیں جو ہمارے لیے رزق کے دروازے کشادہ کرتے ہیں، کھولتے ہیں۔ اور آخری جو طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت کیا کرو، محنت کرو، حلال روزی کی جستجو کرو، اللہ رب العالمین کہیں سے انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ بس یہ 10 باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رہیں گے 10 بات؟ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کے جو اسلامی طریقے ہیں ان طریقوں کو جاننے کی اور زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔